نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم انشاءاللہ 19th ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ اسراء والمعراج کو کنکلوڈ کر رہے تھے، اس سے ہم نے لیسنز ڈیرائیو کر لیے تھے۔ اس سے ریلیٹڈ ہمارا صرف سورۃ النجم کا مطالعہ رہ گیا تھا، 1 سے 18 نمبر آیات میں اس کو کنکلوڈ کریں گے اب ہم، اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں معراج کا ذکر کن الفاظ میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے سورۃ الاسراء کی ایک ہی آیت ہم نے دیکھی تھی جو کہ بیسکلی الاسراء کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور وہ ایک ہی آیت ہے جو کہ اسراء کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن معراج سے ریلیٹڈ ٹوٹل 18 آیات بات کرتی ہیں۔ تو ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گر جائے۔ ٹھیک ہے، ہوا کا مطلب ہوتا ہے گر جانا، غائب ہو جانا، گر کر ختم ہو جانا۔ صحیح، قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، کس بات پر کھائی جا رہی ہے، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ بھٹکا ہے تمہارا ساتھی اور نہ ہی وہ رستے سے بہکا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ستارے تو گر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا ساتھی ہے، جو شروع سے آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس کے اخلاق کو، کردار کو آپ لوگ شروع سے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے، وہ اخلاق اور ادب اور ایمان سے نہیں گر سکتا۔ وہ جو ہے وہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ ہی بہک سکتا ہے۔ جو وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، جو علم، جو تعلیم، جو وہی وہ ریسیو کر رہا ہے، وہی آگے آپ تک پہنچا رہا ہے، یعنی کہ اس پر کسی قسم کا ڈاؤٹ مت کیجیے۔ ستارے گر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ جو ستارے کا گرنا ہے نا، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ستاروں کی جو روشنی ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ستارے گر کے غائب ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اب روشنی ہونے کس چیز کی والی ہے؟ ستاروں کی روشنی کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں کس روشنی کی ضرورت ہے؟ وحی کی روشنی کی ضرورت ہے، وحی کے نور کی ضرورت ہے، جو کہ ریسیو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے، اور بیچ میں کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یہ جو اب 18 آیات ہیں نا، ان کے سٹرکچر کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بات کرتی ہیں وحی کی کریڈیبلٹی کے بارے میں، وحی کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اصول حدیث جب بھی ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں حدیث کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ سند کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ سند کیا ہوتی ہے؟ جو چینز ہیں وہ کیا ہیں؟ متصل ہے، جڑی ہوئی ہیں، کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے بات سنی ہے، اور ہوش و حواس میں سنی ہے، اور بلوغت کی عمر میں سنی ہے، اور اس کا اپنا اخلاق و کردار بہت اچھا تھا، جس نے سنی ہے، جس سے سنی ہے وہ بھی ایسا ہی تھا، تب اس کی بات لی جائے گی، ایکسیپٹ کی جائے گی، اور یہ چین جڑی ہوئی ہوگی unless and until آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ چین پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، راویوں کی یہ جو سند ہے، یہ چین ہے، یہ اس پورے لیول پہ اصولوں کے مطابق جج کی جاتی ہے، اس پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے وحی کی، اللہ تعالیٰ کی حدیث کی۔ اللہ تعالیٰ وحی کو قرآن مجید میں بیشتر بار حدیث، احسن الحدیث کہتے ہیں، کہ بہترین بات، ٹھیک ہے، بہترین کلام جو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب وہ کس طرح ریسیو ہوا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی، کریڈیبلٹی کیا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی شک، کنفیوژن، ڈاؤٹ نہ کیا جائے، وہ یہ 18 آیتوں میں بات ہوگی، اور اسی میں معراج کا ذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے چین میں کون ہے، سب سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے سے کس نے سنا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ آگے اب ہم دیکھیں گے جبرائیل علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان کی جائیں گی، کیونکہ ان سے ریسیو کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آیت نمبر 3 دیکھیے، وما ينطق عن الهوى، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہیں وحی دے رہے ہیں، یہ اپنی خواہش نفس سے، اپنی
خواہشات ڈیزائرز کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا، مگر یہ صرف اور صرف وہی ہے جس کو کہ وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. نہیں ہے یہ مگر ایک وہی جو کہ بھیجی جاتی ہے. ٹھیک ہے. علمہ شدید القوا، یہاں سے اب آیت نمبر 5 سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. سکھایا ہے اس کو، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت قوت والے نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سنایا تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے. کسی ایسے ویسے شخص نے یا کسی ایسے ویسے کسی بھی ذات نے، کسی بھی شخصیت نے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں سکھایا، بلکہ کس نے سکھایا؟ وہ جو بہت زیادہ قوت والا ہے. ٹھیک ہے. قوت والے سے کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے امین کا لقب بھی دیا گیا. ٹھیک ہے. اور سورۃ التکویر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی گئی انہی الفاظ میں. مطلب کیا ہے کہ ان سے کوئی وحی لے نہیں سکتا تھا. جنات وغیرہ، شیطان وغیرہ ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، کوششوں میں تھے، نہ وہ چھین سکتے تھے، نہ وہ لے سکتے تھے، نہ وہ اس میں چینجز کر سکتے تھے. اتنے زیادہ قوت والے فرشتے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی پہنچائی جا رہی ہے. تو پھر بھی تم اس کی کریڈیبلٹی پہ کیسے شک کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. یہ سارے کوسچن یہاں پہ ریز ہو رہے ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ، اور یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یہ صاحب حکمت ہیں. ذو مرہ کا مطلب مزید کیا لیا گیا ہے؟ ایک سیکنڈ جی. ذو مرہ کا مطلب زور آور. ٹھیک ہے. حکمت والے ہیں. زور آور کا مطلب ہے کہ علم میں، حکمت میں، عقل میں، ظاہری طور پہ ہر چیز میں ان میں زور ہی زور ہے. اور وہ فاستویٰ، تو وہ سیدھا ہوا، سامنے آ کھڑا ہوا. استوا کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے بالکل درست ہو جانا. جو بھی جس بھی پوزیشن میں ہے نا، اس پوزیشن کو بیسکلی مکمل طور پہ پرفیکٹلی پورٹرے کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل سامنے کھڑے ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، تو وہ تھے کنارے پر سب سے بلند. افق پر تھے. آفاق ہم کہتے ہیں نا آسمانوں کو، آفاق کے کناروں پر تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو وہ افق پر پھیلے ہوئے تھے، مشرق سے مغرب تک. یہاں پر کون سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہم نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دوسری وحی کے وقت. پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کے درمیان میں ایک وقفہ آیا تھا. اس وقفے کے بعد سورۃ المدثر کی 5 آیات نازل ہوئی تھیں. اس وقت پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ملکوتی حالت میں، اینجل کی شیپ میں، جیسے کہ وہ اصلاً دکھتے تھے اس حالت میں دیکھا. ٹھیک ہے. ادروائز ہم نے دیکھا تھا کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی. عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آواز آتی تھی، نظر نہیں آتے تھے حضرت جبرائیل. اور کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے. ٹھیک ہے. اور پوری سیرت میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. دونوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے. اور یہ جو فرسٹ ذکر ہے نا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جو سورۃ المدثر کے وقت کا ذکر ہے، یہی ذکر سورۃ التکویر میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. سورۃ التکویر کی آیات میں. اور اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی، تو وہ قریب ہوا پھر مزید نیچے آیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ ہو گیا فاصلے پر. کتنے فاصلے پر؟ 2 کمان کے. تیر اور کمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، اتنے قریب ہو گئے، یا اس سے بھی کم فاصلہ، اس سے بھی زیادہ کم ہو گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. یہاں پر اپنے بندے کی طرف جو ہے نا، یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کو وحی کر دی جو کہ وحی کرنی تھی. کس وحی کا یہاں پر ذکر ہے؟ سورۃ المدثر، ہم پہلے پڑھ چکے. ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھوٹ دیکھا یا جانا اس کے دل نے، ما رأى، جو کچھ اس نے دیکھا تھا. دل نے بالکل جھوٹ نہیں جانا اس کو جو کہ اس نے دیکھا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی نہ شک پیدا ہوا، نہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میرا وہم تو نہیں ہے، یہ کسی قسم کا خواب، کوئی فریب تو نہیں ہے. جیسے ہم لوگ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ دیکھ لیں، کوئی انوکھی چیز دیکھ لیں ہوتی ہوئی، تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ یہ کہیں میرا وہم تو نہیں تھا، میں سو رہی تھی کہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس پورے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور آنکھیں، ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد اور کوئی اختلاف موجود نہیں تھا. آپ نے مکمل طور پہ اس پہ ٹرسٹ کیا اور آپ نے مکمل طور پر جاگتی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا. ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کی آیات الکبریٰ میں آتے ہیں، اور یہاں پر ان کا ذکر مسلسل کیوں آ رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور فؤاد کیا ہوتا ہے؟ فؤاد بیسکلی جیسے قلب دل کو کہا جاتا ہے نا، فؤاد بھی دل کے لیے ایک اور ٹرمینالوجی ہے، ایک اور ورڈ ہے.
اور فؤاد بیسکلی اس دل کو کہا جاتا ہے جس میں جذبات ہوں. دل کی جو خصوصیت ہے جذبات والی, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے فؤاد کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, اور جب نارمل دل کی بات ہو رہی ہے تو قلب کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ دل, دیکھیں جب کوئی انوکھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا تو دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے, جذبات ابل ابل کر باہر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جذباتی دل تھا نا, جذبات میں ضرور تھا لیکن اس نے جھوٹ کچھ نہیں بولا, نہ اس نے اس کو جھوٹ جانا. افتمارونہ علی ما جرا, کیا تم سب اس پر جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا, یعنی یہ سارے قریش کے لوگ جو ہیں, اب تم لوگ اس بات کو جھٹلاتے ہو کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ وحی لے کر آیا تھا. یعنی وحی کے جو پروسیس ہے اس کی اوتھینٹیکیشن, اس کو مستند قرار دیا جا رہا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اور ابھی معراج کا ذکر نہیں آیا, وہ ابھی آگے آئے گا. افتمارونہ علی ما جرا, تو تم کیا اس پر جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے, یعنی تمہیں نہیں جھگڑنا چاہیے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور بے شک اس نے دیکھا اس کو اترتے ہوئے ایک اور بار. یہاں پہ اب کس کا ذکر ہے؟ المعراج کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر دیکھا حضرت جبرائیل کو, اگلی ہی آیت میں دیکھیے, عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس, وہ جو انتہا پر, اینڈ آف دا کریشن پر جو درخت تھا, سدرہ بیری کا درخت تھا, اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی ملکوتی حالت میں دیکھا. اندہا جنت المأوا, اور اس کے پاس ہے, کس کے پاس؟ سدرۃ المنتہا کے پاس مزید کیا ہے؟ جنت المنتہا, وہ جنت جہاں جس کی کوالٹی کیا ہے, خصوصیت کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت المأوا بیسکلی جو اونچے درجے کی جنتیں ہیں نا, انہی میں سے ایک جنت کا نام ہے. اور وہ بالکل جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیا تھا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی 7th ہیون میں, بیسکلی 7 سماوات میں, 7th سما میں بیسکلی جنتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ ڈیفینیٹلی یہ سارا کچھ ہماری عقل سے ماورا ہے, ہماری عقل سے اوپر ہے, بس ہم جتنی نالج ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ نہیں سکتے ہم ان چیزوں کو, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے, نالج میں ہونا چاہیے. اس یکش سدرتا ما یکشا, جب کہ چھا رہا تھا اس سدرا کے اوپر جو کچھ چھا رہا تھا. مطلب کیا کہ اس کی ایسی کیفیت تھی, ایسی کنڈیشن تھی, اس کے اوپر تجلیات الہیہ کا ایسا کچھ چھایا ہوا تھا کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کیا چھایا ہوا ہے. اللہ نے ہم پر وہ ایکسپلین بھی نہیں کیا, کیونکہ ہم بالکل ہی دماغ ہمارا معاف ہو جاتا, ہم وہ نہ دیکھ سکتے تھے, نہ سمجھ سکتے تھے, نہ جان سکتے تھے, تو وہ ایکسپلین نہیں کیا گیا. ما زاغ البصر وما طغى, اور ما زاغ البصر, نہ تو مائل ہوئی آنکھ اس کی اور نہ ہی اس کی آنکھ حد سے بڑی, یعنی نہ ہی اس کی آنکھ کجی ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی. کیا مطلب اس کا؟ دو انتہا کی کیفیات ہو سکتی ہیں جب بھی اس طرح کی بڑی بڑی کوئی نشانیاں انسان دیکھتا ہے نا. اب دیکھیں سدرۃ المنتہا کی تھوڑی ڈسکرپشن ہم لوگ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں, کیسی خوبصورت چیز تھی, اور ڈائنامک چیزیں تو ہم دنیا میں ویسے بھی دیکھتے نہیں ہیں, تو یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسی ایک چیز کو دیکھنا اور دیکھ کر پھر انسان جو ہے وہ دو انتہائی کیفیات پر نہ پہنچ جائے, وہ کون سی ہیں؟ پہلا کہ وہ دیکھ ہی نہ سکے, ٹھیک ہے, تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے اس کو دیکھا, نگاہ جما کر دیکھا, لیکن دوسری طرف وما طغى, اور حد ادب کو تجاوز بھی نہیں کیا, یعنی ادب کے دائرے میں بھی رہے. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے رہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اور انہوں نے بے شک اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا, یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اور ہم یہ پڑھ چکے تھے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری ہی اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھی, لیکن میجرلی مفسرین کیا کہتے ہیں, کیا کن نشانیوں کی طرف یہاں اشارہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا اور سدرۃ المنتہا کو دیکھنا, ٹھیک ہے. تو یہ تھا سورۃ النجم کی شروع کی آیات, اور سورۃ النجم کی جو لاسٹ آیات تھی وہ تو آلریڈی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. حبشہ کی ہجرت کے بعد جو باقی آیات نازل ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, ٹھیک ہے. باقی آج کے عنوانات کیا ہوں گے, آج ہم کیا ڈسکس کریں گے. ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ قریش کا رسپانس کیا تھا اس سارے واقعے کے اوپر, انہوں نے فوراً اس کو ریجیکٹ کیا. اب واپس آنے کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی سرگرمیاں تھیں جن کو آپ نے کنٹینیو کیا, ٹھیک ہے. پھر 10 نبی, 11 نبی, 12 نبی,
بیسکلی یہ معراج کا واقعہ کب ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا 1290 میں ہوا تھا. لیکن ہم یہاں سے اب تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کنیکٹ کرنے کے لیے چیزوں کو، کہ اگر ہم یثرب کا ذکر پہلے ہی کر دیتے 1090 سے ہی تو ہم وہ ساری باتیں کنیکٹ نہ کر پاتے اور ہم 1290 سے پھر اسے جوڑ نہ پاتے. تو ہم اب 1290 سے معراج کے واقعے سے تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں گے کہ 1090 سے کیا سلسلہ چل رہا تھا یثرب کے بیک گراؤنڈ سے. ٹھیک ہے، تو پھر 11 میں کیا ہوا، 12 میں کیا ہوا، اور پھر ہم انشاءاللہ پورے مکی دور کو کنکلوڈ کریں گے اور اینڈ میں انشاءاللہ ہم سورۃ الجاثیہ کی لاسٹ آیات 30 سے 37 دیکھیں گے اور انشاءاللہ آخری 2 آیات کی تلاوت سنیں گے. تو آخر تک انشاءاللہ ساتھ رہیے گا. یثرب میں کیا ہو رہا تھا اسی زمانے میں 1090 سے پہلے یثرب کو اب ہم کیا کہتے ہیں، مدینہ کہتے ہیں. مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پرانے زمانے میں اس کو یثرب کہا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے منع فرما دیا کہ اب کوئی بھی مدینہ کو یثرب نہیں کہے گا کیونکہ مدینہ طیب ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یثرب کا مطلب آلموسٹ شاید غیر طیب جیسا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن سنس ہم ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں، تاریخ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے فی الحال ہم یثرب کا نام لیں گے اور جیسے ہی وہ چینج ہوگا، شفٹ ہوگا تو ہم مدینہ کہیں گے. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اب یہ سن کے بعد میں یثرب کہنے لگ جائے. جیسے اکثر دو کنٹریز کے نام ہوتے ہیں نا، جیسے انڈیا کا بھارت نام ہے تو ہم وہ دونوں لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہم صرف تاریخ کو، ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم یثرب کا نام یوز کریں گے، ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا. تو یثرب میں اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، 1090 یا اس سے پہلے جنگ بعاث چل رہی تھی. ٹھیک ہے، جنگ بعاث میں کیا تھا، بنو اوس اور بنو خزرج جو بیسکلی مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے. مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کے یہ 2 ہی بڑے قبیلے تھے جن کا نام اب بار بار آئے گا، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بنو اوس، بنو خزرج. ٹھیک ہے، بنو اوس جو تھے یہ امیر قبیلہ تھا، دولت والے تھے، طاقت والے تھے. بنو خزرج بیسکلی یہ غریب لوگ تھے. ٹھیک ہے، اور یہ کہاں سے آئے تھے، یہ قحطانی عرب سے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش جو ہے وہ عدنانی عرب سے آئے تھے. یہ ہم نے ہسٹری بالکل سٹارٹ میں جو عرب کی ہسٹری دیکھی تھی اس میں دیکھا تھا. اور قحطانی عرب بیسکلی بس کہاں گئے تھے، کہاں جا کے رہنے لگے تھے، یمن کے علاقوں میں. وہاں سے یہ بنو اوس اور بنو خزرج کے کچھ لوگ یہاں مدینہ آ کے بس گئے. ان کے درمیان میں اب ہو رہی تھی یہ جنگیں. اس کے علاوہ مدینہ میں کون رہتا تھا، کچھ یہودی رہتے تھے اور مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کے قبیلے تھے. 3 میجر قبیلے تھے، اس کی ڈیٹیل میں ہم فی الحال نہیں جا رہے، جب ان کا ذکر آئے گا تو جائیں گے. یہاں پہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو یہودی تھے نا ان کی ان دونوں قبیلوں میں سے جس کے ساتھ دوستی تھی انہی کے ساتھ مل کر وہ بھی جنگ میں شامل تھے. ان جنگوں میں بیسکلی وہ بھی شامل تھے. تو ان جنگوں میں بیسکلی ہوا کیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کے جو ایلڈرز تھے، ان کے جو بڑی عمر کے لوگ تھے، وہ سارے مارے گئے سوائے عبداللہ بن ابی بن سلول کے. صرف یہ رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا تھا، یہ رہ گیا، یہ دیکھنے لگا سردار بننے کے خواب. اسی لیے بعد میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور یہ پھر الٹیمیٹلی منافقین کا سردار بن گیا. تو اس ساری سٹوری پہ واپس آئیں گے ہم. اسی دوران ہوا کیا، جب جنگ بعاث ہو رہی تھی نا اسی دوران یہ 2 لوگوں کا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ 2 لوگ تھے یثرب سے. بیسکلی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یثرب میں اسلام کی شعاعیں کب سے جانا شروع ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی نا اس سے پہلے ہی بیسکلی اسلام کی شعاعیں جا چکی تھی. تو اس میں ہمیں یہ 2 واقعات ملتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ جو سوید بن ثابت تھے ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیسکلی شاعر تھے اور ان کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے حکمت لقمان کا جو علم تھا نا وہ پہنچ چکا تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی. یہ مکہ آئے ہوئے تھے. مکہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں نکلتے تھے نا تبلیغ دینے کے لیے، اس وقت ملاقات ہوئی. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام پہنچایا. اس نے اپنا حکمت لقمان سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے بہتر چیز ہے، وہ سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. پھر وہ واپس مدینہ آ گئے اور انہی جنگوں کے سٹارٹ میں ہی یہ شہید ہو گئے. تو یہ شروع کے صحابہ میں تھے مدینہ کے جو کہ بیسکلی شہید ہوئے. جیسے ہم نے مکہ کے شروع کے صحابی پڑھے تھے نا، تو مدینہ کے بھی ہم کچھ شروع کے صحابہ دیکھیں گے. اسی طرح یہ تھے ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بالکل نوجوان تھے اور یہ بنو اوس کے ساتھ ایک وفد کے ساتھ مکہ میں آئے تھے کچھ پولیٹیکل ڈسکشنز کے لیے.
کچھ سیاسی باتیں ڈسکس کرنے کے لیے، اور قریش کا کچھ ساتھ وغیرہ انہیں چاہیے تھا، صرف اس سلسلے میں آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وفد کو دیکھا، ان کو اپروچ کیا، ان کو پیغام پہنچایا، جس پر یہ جو ایاس تھا اس نے کہا کہ ہاں آپ کا پیغام تو بہت ویلڈ ہے، بہت اچھا ہے، اور اس نے پسند کیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کیا. لیکن اس کے جو باقی قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تم کن باتوں میں لگ گئے ہو، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اسی میں واپس چلو، وہی کام ہم کریں گے. تو اس کو پکڑ کر لے گئے. الٹیمیٹلی یہ جب واپس آئے، واپس آ کر ان کی بھی وفات ہو گئی. اور ان کے قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ بستر المرگ پر تھے تو یہ تکبیر پڑھ رہے تھے اور تحلیل پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پڑھتے پڑھتے ان کی پھر وفات ہو گئی. تو یہ دونوں پہلے مسلمانوں میں سے تھے مدینہ کے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں بالکل 10 نبوی کے بیچ میں. جب مدینہ میں ہو رہی تھی جنگ بعاث، تو مکہ میں بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں کے پاس جا رہے تھے. 10 نبوی کے میجر ایونٹس کیا تھے؟ ابو طالب کی ڈیتھ، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے، اور آپ کو پروٹیکشن جو تھی، امان جو تھی، ابو لہب نے منع کر دیا تھا، اور آپ کس کی امان میں تھے؟ مطعم بن عدی کی امان میں تھے. صحیح، اور وہ بھی کافر تھا، مشرک تھا، وہ کب تک امان دے سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں اب مختلف قبائل کو اپروچ کرنا شروع کیا. پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حج کے دنوں میں مینا جاتے تھے، وہاں کے بازاروں میں اور پیغام دیتے تھے، لیکن اس وقت صرف توحید کا پیغام دیا جاتا تھا، اسلام کا پیغام دیا جاتا تھا. لیکن اب اس میں ایڈیشن کیا ہوئی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے امان کی بھی بات کرتے تھے کہ قریش نے میرے پیغام کی نفی کر دی ہے، اس کو جھٹلا دیا ہے، تو تم لوگ اسلام کو بھی مانو اور ہمیں امان بھی دو، ہم مسلمانوں کو امان بھی دو، ہمیں اپنے قبیلے کا حصہ بناؤ. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے قبائل کے ساتھ کی. آپ کے ساتھ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم الانساب کے جینیالوجی کے ماہر تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، ان کے فلاں خصوصیات ہیں، اور ان سے اب ہم اس طریقے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے. اور عموماً ابو لہب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کرتا، اور پیچھا کر کے لوگوں کو جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ان کو تنبیہ کرتا کہ ان کی بات مت سننا، ان کی باتوں میں مت آنا، یہ ایسے ہی بول رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ ہم آلریڈی ایسی چیزیں پڑھ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مختلف قبیلے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، ان کے نام ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں: بنو حنیفہ، بنو کلب، بنو کندہ، بنو شیبان، بنو خزرج جو تھا یہ وہی یثرب کا قبیلہ، جو کہ بیسکلی 6 لوگ تھے، مکہ میں آئے تھے 10 نبوی میں. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی. اس سے پہلے ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں بنو کندہ کی. یہ آپ کو 3rd نمبر پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. بنو کندہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس گئے، ان سے بات کی، تو بیسکلی ان کی نظر تھی اپنی سیاسی فتح کے اوپر، پولیٹیکل پاور کے اوپر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کا پیغام دیا، تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی یہ پیغام کو بھی مانیں گے، ہم آپ کو امان بھی دیں گے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں جب آپ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا آپ کی جو پاور ہے، جو کنگڈم ہے، وہ ہمیں ملے گی؟ آپ کی جو بادشاہت ہے جو آپ قائم کریں گے، کیا وہ ہمارے حصے میں آئے گی؟ ہم سیاسی فتح چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، غلبہ چاہتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بادشاہت ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس واقعے سے؟ کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ انصار اللہ کون بنتا ہے، اللہ کے مددگار کون بنتے ہیں؟ وہ جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں. اخلاص جو ہے نا نیت میں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اخلاص ہوگا نیت میں، ایمان کی بیسس پہ ڈیسیجن لیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ غلبہ دیں گے اور مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. ادروائز اسی طرح ریجیکشن ہوگی جیسے کہ بیسکلی ان کی ہوئی، کیونکہ ان کی نیت میں کچھ اور ہی تھا. اسی طرح بنو شیبان جو ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور ان سے بات کی، اور انہوں نے بیسکلی یہ کہا، یہ بارڈرز پہ رہتے تھے، پرشیا کے بارڈرز پہ، ٹھیک ہے. جو سیسنیڈ امپائر تھی نا، ساسانی سلطنت، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، فارس جو تھا پورا کا پورا، ایران وغیرہ جہاں آتے تھے، جو بیسکلی فائر ورشپرز تھے، آگ کی پرستش کرنے والے وہ لوگ، اس کے پاس یہ قبیلہ آباد تھا، ٹھیک ہے. یہ خود بت پرستی تھے لیکن بارڈرز پہ رہتے تھے عرب کے. تو ان کی عرب کے ساتھ بھی ٹریٹیز تھی، معاہدے تھے، اور ان کے ساتھ بھی تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ جہاں تک عرب کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے، آپ کے پیغام کو قبول کر لیں گے، لیکن جہاں تک پرشیا کی بات ہے، ساسانی سلطنت کی بات ہے، ان کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ بھئی ہم نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے ہمیں باقی عرب کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے پر معاہدے
معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ لڑیں گے نہیں، یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آدھا اسلام میں داخل ہونا چاہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے. تو جو اسلام ایکسیپٹ کرے گا نا وہ مکمل اپنا سر تسلیم خم کرے گا، یہ آدھی کنڈیشنز رکھ کے نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اور اس کے بعد بنو خزرج کی بات آتی ہے. ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی؟ 10 نبوی میں بنو خزرج کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی مینا کے میدان میں ہی. یہ لوگ حج کرنے کے لیے ہی آئے ہوئے تھے. تو یہاں پر اور ان لوگوں کا کوئی ٹینٹ بھی نہیں تھا، یہ بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ غریب لوگ تھے، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہم بنو خزرج سے ہیں جو کہ یثرب میں موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ جو یہودیوں کے ارد گرد بسے ہوئے، یہودیوں کے ساتھ جو بسے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہی جو یہودیوں کے آس پاس رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں توحید کا پیغام دیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ آلریڈی یہودیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں بھی تھیں اور کچھ قبیلوں کے ساتھ جھگڑا بھی تھا. تو بیسکلی یہ لوگ جانتے تھے کہ یہود جو ہے وہ بھی بیسکلی ایک طریقے سے توحید کی ہی بات کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ رسولوں کی بات کیا کرتے اور ہمیشہ کہا کرتے کہ ایک رسول آخری آنے والا ہے جو کہ ہمارا ساتھ دے گا، اور جیسے ہی وہ آئے گا تو دیکھنا کہ ہم تمہیں ہرا دیں گے. تو سنس یہ لوگ آلریڈی میسج سے ان کی آگاہی تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوا بات کو سمجھنا، اور یہ لوگ سمجھ بھی گئے اچھے طریقے سے. تو انہوں نے فوراً ان 6 لوگوں نے 6 کے 6 نے سب نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اور ان کے نام کیا تھے؟ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کہ شروع میں اسلام قبول کیا: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قتبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن راب رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ٹھیک ہے، تو یہ 6 صحابہ تھے. اور یہ 6 صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ واپس مدینہ چلے گئے، واپس یثرب چلے گئے. یثرب جا کے انہوں نے باقیوں کو پیغام پہنچایا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو یا فیملی کے لوگوں کو. ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اوپنلی پیغام نہیں پہنچایا گیا، بلکہ آرام سے چھپ چھپ کر کے یہ ایک نئی چیزیں ہمیں پتہ چلی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے. صحیح. تو 11 نبوی میں بیسکلی یہ ہوا کہ یثرب سے مزید 12 مسلمان دوبارہ مکہ آئے. حج کے دنوں کی ہی یہ بات ہو رہی ہے، ذیقعد یا ذی الحج. ذیقعد میں یہ لوگ آ جاتے تھے، ذی الحج میں حج ہوتا تھا، محرم میں اگلا نیا سال شروع ہو جاتا تھا. تو یہ ذیقعد یا ذی الحج کی ساری باتیں. تو 11 نبوی میں 10 بنو خزرج کے لوگ اور 2 بنو اوس کے لوگ دوبارہ مینا میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وادی عقبہ میں ملاقات ہوئی، اور جس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولیٰ، پہلی بیعت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کی، وہ بیسکلی یہ تھی. 10 نبوی میں جو ہوئی تھی نا، وہ آپ ایسے سمجھے کہ ایک انٹروڈکشن تھا جس کی بیسس پہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے جا کر آگے پیغام پہنچایا. تو یہاں پر جو 12 لوگ آئے، ان کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بیعت لی. بیعت کیا ہوتا ہے؟ بیعت بیسکلی ایک معاہدہ کو کہا جاتا ہے، ایک پرومس، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ ایگریمنٹ کن باتوں پر ہوا تھا؟ ان باتوں پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بیسکلی توحید پر قائم رہیں گے، چوری، زنا، کسی کا قتل کرنا، بہتان لگانا، یہ سب نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو یہ سب کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جزا دیں گے، اور یہ جو سب نہیں کرے گا اسے سزا دی جائے گی. اور جو اس سب کے کرنے کے بعد توبہ کر لے گا، اس کے لیے وہ توبہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اور جو گناہوں پہ قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا چاہیں. یہ بیعت عقبہ اولیٰ تھی. اس میں پوائنٹ نوٹ کرنے والا کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی جنگ کی، حفاظت کی، امان کی، تحفظ کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، صرف ان شرائط پر جو کہ بیسکلی اسلام کی ٹیچنگز تھی، اس وقت اسلام کی جو تعلیمات تھی اس وقت، اس کے اوپر بیعت کی گئی. مطلب کیا کہ تم اسلام جو ہے نا اس کو پورا کا پورا جو اب تک نازل ہو چکا ہے نا اس کو پورا فالو کرو گے. صحیح. اور اس پر جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا. اور بھیجنے کے بعد کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ یہ وہاں جا کر تمام جو اب یہ صحابہ تھے ان کی امامت کریں،
ان کو نماز اچھی طرح سکھائیں، ان کو قرآن مجید یاد کرائیں، قرآن مجید کی تدریس ہو، ان کے ایمان پر کام کیا جائے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد 12 نبوی کا آغاز ہو چکا تھا، 12 نبوی میں پھر پیغام بھیجا کہ نماز فرض ہو چکی ہیں اور نماز جمعہ کا آغاز کیا جائے۔ تو پہلی مرتبہ جو نماز جمعہ پوری ہسٹری میں، تاریخ میں پڑھائی گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، مدینہ میں پڑھائی تھی، اور آپ کی امامت میں 40 صحابہ موجود تھے، اس وقت 40 صحابہ تھے ٹوٹل۔ تو یہ نماز جمعہ کی لیجسلیشن کا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یثرب میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کس طریقے سے اضافہ ہوا؟ جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، سب کو تبلیغ کرتے، اور ہر گھر میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ آلریڈی ہم دیکھ چکے، ایک تو ان کے ایلڈرز نہیں تھے، ان کے بڑے نہیں تھے۔ اگر ان کے بڑے ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو روکتے کہ نہیں جی ہمارے آباء و اجداد کے طریقے پہ ہی رہو، ہمارے اسلاف کے طریقے پہ ہی رہو۔ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ چینج کو جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں، ماڈیفائی ہونا، چینج کو ایکسیپٹ کرنا، یہ ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ دوسرا، توحید کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، اس سے آلریڈی ان کی تھوڑی بہت نو ہاؤ موجود تھی، ٹھیک ہے، ان میں ٹینڈنسیز تھی مونوتھیزم کی، ینگر جنریشن تھی۔ دوسرا، ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا، مکہ میں ظلم و ستم بھی ہو رہا تھا، اس لیے جو صحابہ کی تعداد تھی بہت آہستہ آہستہ زیادہ ہوئی۔ مدینہ میں کیا ہے، کسی قسم کا اب کوئی ظلم و ستم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اپنے پرانے طریقے جو تھی، جو جنگ بواس وغیرہ ہوئیں، اپنوں کو انہوں نے مارا، اس سب سے یہ اب تبدیلی بھی چاہتے تھے، چینج بھی چاہتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کہاں تھی؟ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ اور اسی دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ اسید بن حضیر، تھرڈ پوائنٹ پر جن کا نام لکھا ہوا ہے، اور سعد بن معاذ، ٹھیک ہے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دونوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ وہاں کے بڑے سرداروں میں آتے تھے، اور بہت زیادہ ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ بلکہ یہ جو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ان کا تو ذکر بخاری میں بھی آتا ہے، حدیث میں، کہ بعد میں جب مسلمان ہو گئے نا یہ، تو جب یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے نا رات کے وقت، تو روشنی اوپر سے اترا کرتی تھی، بیسیکلی فرشتے اترا کرتے تھے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے، اتنی خوبصورت یہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ایسی لائٹ دیکھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بات کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب بھی میں رات کو تلاوت کرتا ہوں تو میں ایسے روشنیاں اترتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں کہ یہ سکینت کے فرشتے ہیں جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ والے صحابی ہیں، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور سعد بن معاذ کا تو کیا کہنا، یہ تو وہ صحابی ہیں، میرے خیال میں سب کو ہی پتہ ہوگا، وہ صحابی جن کی شہادت جنگ خندق میں ہوئی، جنگ احزاب میں، اور ان کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کا عرش اٹ شک، ٹھیک ہے، ہلا تھا، ہلا اللہ تعالیٰ کا عرش ان کی شہادت کے اوپر۔ غضب میں ہلا یا ان سے ملاقات کے شوق میں ہلا، یہ دونوں تفاسیر احادیث میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن البتہ وہ ہلا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں دونوں، لیکن یہاں پر فی الحال وہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ بیسکلی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص آ گیا ہے یہ کس طرح کے کام کر رہا ہے، ہمارے سارے لوگوں کو بے دین کر رہا ہے، ہمارے اپنے دین سے ہٹا رہا ہے، ان سے بات کرو، اس کو روکا جائے، اس کو روکو تاکہ یہ مزید اس دین کو مت پھیلائے۔ تو سعد بن معاذ جو تھے انہوں نے کہا کہ جو اسد ہے نا، اسد بن زرارہ، جن کے گھر میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے تھے، کہ وہ میرا کزن ہے، میرا رشتہ دار لگتا ہے، تو میں اس کو جا کے سختی سے منع نہیں کر سکتا، رشتہ داری کا معاملہ ہے، اسید ایسے کرو کہ تم جاؤ۔ تو اسید بن حضیر جو تھے، یہ سارا واقعہ طبقات سعد جو کتاب ہے نا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اسید جو ہیں وہ وہاں پر گئے اسد کے گھر، وہاں پہ مصعب سے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی، اپنا ہتھیار ساتھ لے کر گئے تھے کہ بھائی تم اس کو چھوڑ دو، یہ جو بھی تم کر رہے ہو ہم سب کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، ورنہ تمہارا اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس پر مصعب نے کہا کہ ایک دفعہ کم از کم سن کر تو دیکھو کہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اسید نے جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت سنی تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے اسلام قبول کرتے ہیں، میں بھی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، تم غسل کرو، 2 رکعت پڑھو، شہادت بولو، اور تم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اسید واپس گئے تو سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اسید کو دیکھا تو مجھے وہ
ویسے نہیں لگ رہے تھے جیسے کہ بیسکلی میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا, کچھ ڈفرینٹ لگ رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا, کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ میری بات تو نہیں سن رہے, ایسے کرو کہ تم جا کے بات کرو, وہ تمہارا کزن ہے, تمہاری بات سنے گا. تو اس پر سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ میں چلتا ہوں. وہ وہاں پر گئے, وہ ان کے ساتھ بھی ان کے ہتھیار موجود تھے, اور وہاں جا کر انہوں نے اسد سے بات کی کہ دیکھو یہ جو بھی شخص ہے اس کو تم روکو, یہ سارا کچھ نہ کریں, اور عبدالہادی بیٹا باتیں نہیں کرنی, چیٹ مت کیجیے, ٹھیک ہے. تو سعد بن معاذ جو تھے انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو تم اس سلسلے کو سارے کو روک دو. اس پر دوبارہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کم از کم میری بات سن کر تو دیکھو کہ ہمارا پیغام ہے کیا. تو اس پر حضرت مصعب نے سورۃ الزخرف کی آیات کی تلاوت کی, جس پر حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہی فرمایا کہ بتاؤ کیسے کنورٹ ہونا ہے, کیسے اسلام کو قبول کرنا ہے, تو میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس طرح سعد بن معاذ جو کہ بنو اوس کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا, اور ان کے اسلام قبول کرنے سے اتنا زیادہ اثر ہوا. دیکھیں قبیلے کا جب سردار اسلام قبول کرتا ہے نا, سارے قبیلے پہ اثر ہوتا ہے. تو تقریباً سارے قبیلے کے افراد نے اسلام قبول کر لیا سوائے ایک شخص کے, اسیرین اس کا نام تھا, اس کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. اسیرین صرف مشرک رہ گیا, باقی سب نے اسلام قبول کر لیا, سارا کا سارا قبیلہ. اور یہ وہ شخص تھا جس نے کہ جب جنگ احد ہوگی نا, غزوہ احد, وہاں پر یہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرتا ہے, کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیوں, تم کیا اس وجہ سے اسلام قبول کرے کہ تم اب ہمارے ساتھ جنگ کر سکو اور تمہاری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے, یا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میں واقعی ہی اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ اسیرین, وہ صحابی تھے جنہوں نے غزوہ احد کے شروع میں بالکل اسلام قبول کیا. غزوہ احد لڑی گئی اور ایک بھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا, صبح کے وقت انہوں نے کہیں اسلام قبول کیا, ظہر سے پہلے پہلے یہ شہید ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ صحابی تھے جو کہ بیسکلی اسلام قبول کیا, کوئی بھی نماز نہیں پڑھی, اور سیدھے جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے بہت ہی کم کام کیا, بہت ہی کم عمل کیا, لیکن بہت ہی اچھا سودا کر گئے, جنت کم آ گئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, وہ اپنے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا, طالب علم, ان سے یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن سیدھا جنت میں. اور جنت کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے سوائے ان کے بارے میں جو کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, ٹھیک ہے. تو ان کا ہمیں پتہ ہے اس حدیث میں, اس لیے یہ سوال کیا جاتا تھا, اور اتنی نالج, جنرل نالج ہماری بھی ہونی چاہیے. تو اس طرح پھر اب یہ 11-12 نبی کا واقعہ ہے. 12 نبی پورا گزر گیا, صحیح, 12 نبی کا اینڈ آ گیا. دوبارہ ذیقعت ذیلحج کے مہینے میں مسلمان جو کہ یثرب میں تعداد ہو چکی تھی آلموسٹ 250 to 300 ٹوٹل مسلمان ہو چکے تھے. مکہ میں کتنے مسلمان تھے اس وقت؟ اتنے ہی تھے, آلموسٹ 250 to 300. تو مدینہ میں ہم دیکھ رہے ہیں, یثرب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. لیکن اس میں سے صرف 75 وہ مسلمان تھے جو کہ جنہوں نے اس وقت ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے مکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ اب ہم یہاں پر آپ کو رکنے نہیں دے سکتے, اب آپ ہمارے ساتھ چلیے, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جب آئے تھے, ان کے ساتھ کچھ مشرکین بھی تھے دوسرے قبیلے کے, بنو خزرج کے یا اور ارد گرد کے ہوں گے, ارد گرد کے قبیلے بھی, چھوٹے چھوٹے قبیلے اور ارد گرد ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو کچھ مشرکین بھی تھے زیادہ. یہ 75 مسلمان یہ سب کے سب عقبہ میں گئے. عقبہ کیا ہے؟ مینا میں ایک گھاٹی کا نام ہے. عقبہ کی بھی سائڈ پہ ایک اور گھاٹی تھی جہاں پہ بیسکلی عقبہ میں ہی ایک ہڈن پوائنٹ پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا فیصلہ کیا, اور وہاں پر پھر 62 ان میں سے بنو خزرج کے تھے, 11 بنو اوس کے تھے, اور ان میں 2 خواتین بھی شامل تھیں. ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ان سے دوسرا معاہدہ کیا جس کا کیا نام ہے؟ بیت العقبہ الثانیہ, دوسری بیعت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کی. اور اس بیعت کی ساری کنڈیشنز وہی تھیں جو کہ پہلی بیعت کی تھی, سوائے ایک کے. ایک شرط کا اضافہ کیا گیا, اور وہ کیا شرط تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے, ٹھیک ہے. اور جس چیز سے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو نا, اس چیز سے تم میری بھی حفاظت کرو گے. مطلب کیا
کہ جو بھی حملہ کرنے لگے گا، جس دشمن سے تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی فیملیز کی حفاظت کرتے ہو، اپنی کرتے ہو، انہی میں ایز اے ڈیفینسو وار تم ہماری بھی مدد کرو گے. بیسکلی اب ہم سارے اکٹھے ہو کر یہ سارا رہیں گے اور ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہوگا. بیسکلی یہ یہاں پر بات ہوئی. اچھا، یہاں پر بڑا لمبا مکالمہ ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے. یہاں پر ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے پہلے خزرج کے لوگوں کو دیکھا اور یہ اوس کے لوگوں کو دیکھا اور انہوں نے کہہ دیا، وہ بیسکلی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نا، انہیں فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ بھئی دیکھو، یہ میں ہوں تو ان کے دین پر نہیں ہوں، میں ہوں تو اپنے لوگوں کے دین پہ، لیکن یہ میرے بھانجے ہیں اور مجھے ان کی فکر ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں اور تم لوگ ان کے ساتھ کچھ بھی غلط کرو، کسی بھی قسم کا غلط کام کرو. تو بیسکلی یہ بہت لمبا مکالمہ ہے جس پر خزرج اور اوس کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے ہیں اور ہم ان کی مکمل حفاظت کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی اور بیعت کے بعد پھر حضرت برا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے. اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں، یعنی ہم لڑنے جھگڑنے والے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ہتھیار اٹھانے والے لوگ ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. بیسکلی یہ خصوصیت ہے یثرب کے لوگوں کی. جان والے لوگ تھے، ڈرنے والے لوگ نہیں تھے. ڈر مر کے سائڈ پہ ہو جانا، چھپ جانا، جہاد سے ڈر جانا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، ان کو جب جہاد کا حکم ہوا انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم تو نہیں لڑیں گے، حضرت موسیٰ اور ان کا جو خدا ہے نا وہ خود جا کے لڑ لے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ان کی یثرب کے لوگوں کی ایک خصوصیت تھی جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہی کیوں چوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جا کر رہنے کے لیے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انصاری اتنا بڑا درجہ، وہ درجہ جو کہ مہاجرین کے بعد آتا ہے، بعد ملتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اور اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہتے ہیں نا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیسکلی فلاح پائی. اتنی زیادہ تعریف آتی ہے انصاریوں کی قرآن مجید میں، بلا وجہ تو نہیں آتی نا. تو یہ سارا کچھ اسی کی بیسکلی بیسز ہم سٹڈی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب دوبارہ مدنی دور ہم سٹارٹ کریں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ مدینہ کو ایز اے لینڈ، ایز اے ٹیریٹری کیوں چوز کیا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہی کیوں ہوئی، اور وہاں کے لوگوں کی مزید کیا خصوصیات تھی. جیسے ہم نے پہلے عرب کی خصوصیات اور عرب کے لوگوں کی پڑھی تھی، تو اسی طرح ہم انشاءاللہ مدینہ کے دور کو بھی آغاز کریں گے انشاءاللہ، جب کہ ہم آغاز کریں گے. تو اس کے بعد یہ جو صحابہ تھے، بیسکلی یہ سارے یثرب کے لوگ مسلمان، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ کو غلبہ عطا ہو جائے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ واپس اپنی قوم میں مکہ میں جا کر بس جائیں گے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. مطلب کہ ہمارا جینا اور مرنا اکٹھا ہے، اب ہم اکٹھے ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جینا تمہارے ساتھ، مرنا تمہارے ساتھ. اور اس سب کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا وعدہ کیا اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا وعدہ کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے. نقیب کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی وہ لوگ جو کہ اب اپنے اپنے گروپ کو ریپریزنٹ کریں گے، جا کر وہاں پر ان کو تدریس کریں گے، ان کو پیغام دیں گے اور ان کے میٹرز کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ان میں یہ جو اوپر والی لسٹ ہے نا، زیادہ صحابہ جو ہیں یہ خزرج کے ہیں، اور نیچے والے جو 3 لوگ ہیں نا، جو لاسٹ نام لکھا ہوا ہے نا، اس میں شک ہے بیسکلی، اس لیے یہ 2 نام لکھے ہوئے ہیں بالکل اینڈ پہ. یہ اوس کے لوگ ہیں اور اوپر والے خزرج کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح 12 لوگوں کی سلیکشن ہوئی اور ان کی سلیکشن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اب اپنی قوم کے تمام جملہ معاملات کے کفیل ہیں. جملہ مطلب کمپلیٹ، مکمل معاملات کے کفیل ہیں، مطلب نگہبان ہیں. جس طرح حواری حضرت عیسیٰ کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حواری بیسکلی حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے نا، ان کا ٹائٹل تھا. ٹھیک، اور میں اپنی قوم یعنی تمام کے تمام مسلمانوں کا کفیل ہوں، یعنی ان کے لیے ذمہ دار ہوں، رسپانسبل ہوں. میرا مقصد ہے میں انہیں پیغام پہنچاؤں، اور اب تم لوگوں کا مقصد ہے کہ تم اپنے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ. اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پلاننگ دیکھ رہے ہیں.
توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اللہ سے دعا کی جائے، اسلام کا پیغام دے دیا بھائی اب یہ خود مسلمان ہو گیا، اب یہ خود جا کے کر لیں گے، ہینڈل کر لیں گے سارا کچھ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیں گے. نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پراپر پلاننگ کی، ان لوگوں کی ٹیمز بنائی، لیڈرز بنایا، باقاعدہ سکھایا گیا اور ان کو ذمہ داریاں الاٹ کی گئیں، ان کو بتایا گیا کہاں یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، ان کو موٹیویشن دی گئی جنت کی، اور پھر ان کو بھیجا گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہم نے بھی جب بھی کوئی ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے، ہم نے کچھ اچیو کرنا ہے، ہمارا کوئی ایمبیشن ہے، اور اگر ہم ایسے ہی چلے جائیں وداؤٹ اینی پراپر پلاننگ ہم کامیاب ہو جائیں، یہ ہماری سوچ ہے صرف، ہماری بھول ہے صرف. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی جب بھی پلاننگ کرنی ہے مکمل اللہ پر توکل کرنا ہے. توکل کیا ہوتا ہے؟ مکمل اسباب دنیا کو اختیار کیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے، دعا پلس دوا دونوں کے دونوں. ٹھیک ہے، یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے توکل کی ڈیفینیشن بہت دفعہ، لیکن یہاں پر دوبارہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اس نظر سے بھی آپ دیکھیے گا اور اپنے ساتھ موازنہ کیجئے گا، کمپیریزن کیجئے گا کہ ہم بھی اپنے ایمبیشنز کو، گولز کو، ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا ایسی ہی پلاننگ کرتے ہیں. اس کے بعد بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب چن لیے اور رات کا وقت تھا، عقبہ کی گھاٹی تھی، اور جب یہ سارے لوگ بکھرنے ہی لگے تھے، جانے لگے تھے، تو ایک دم سے عقبہ کی جو وادی تھی نا وہاں پہ آواز آئی، اور یہ ساری کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. عقبہ کے شیطانوں کا جو سردار تھا نا، جس کا نام بھی لکھا ہوا ہے بیسکلی، عزب بن عزیب کچھ اس طرح کا اس کا نام تھا، وہ ایک دم سے چیخنے لگا. بیسکلی شیطان ہڈن ہوتے ہیں نا، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آواز ہمیں آتی نہیں ہے، لیکن یہ اتنا فرسٹریٹ ہو چکا تھا، اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ اس کی آواز لوگوں کو سنائی دی، اور یہ بولنے لگا کہ اے خیمے والوں، مطلب ارد گرد کے سارے لوگوں کو بلانے لگا کہ ان سے نمٹو، یہ بے دین ہو گئے ہیں. مطلب کہ انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا ہے، شرک کو چھوڑنا بے دینی تھا اس کے خیال میں، اور تم سے لڑنے کے لیے یہ لوگ جمع ہو گئے. اس طرح یہ شیطان چیخنے لگا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کو جواب دیا، اما واللہ یا عدو اللہ لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ، اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ڈیل کر لوں گا، میں جلدی تمہارے لیے فارغ ہو جاؤں گا، تمہارے ساتھ ڈیل کروں گا، تمہاری ہار ہو کے رہے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر واپس چلے جاؤ، جہاں جہاں تم سوئے ہوئے تھے نا وہیں پہ واپس چلے جاؤ، واپس جا کر سو جاؤ. تو صبح قریش، اب ڈیفینیٹلی اس نے جب آواز دی ہے تو ظاہر ہے قبیلے ارد گرد آواز تو آ گئی، قریش کے کچھ لوگوں نے تو سن لیا، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ہر خیمے سے جا کے پوچھنے لگے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ملاقات تو نہیں ہوئی، کہیں کسی نے اسلام تو نہیں قبول کیا. تو جب یہ آئے ہیں یثرب کے خیموں کے پاس، تو وہاں پر جو مشرکین تھے نا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، اور جو مسلمان تھے وہ بالکل خاموش رہے. اس پر قریش کی جو تھی ان کو تسلی ہو گئی کہ جی ایسا ہی ہوا ہوگا، اور وہ ان کو چھوڑ کر آگے چلے گئے. اس کے بعد پھر صبح کے وقت سارے کے سارے مسلمان واپس یثرب کی طرف انہوں نے سفر کیا اور یثرب پہنچ گئے. یہ بیسکلی بات تھی حج کے آخری دن کی. ٹھیک ہے، تو یہ سارا واقعہ تھا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یثرب میں جو ایمان کی روشنی تھی، اسلام کی روشنی تھی، وہ دور دور تک پہنچنا شروع ہو گئی. اور ہم جانتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی ہے نا ہمیشہ دور پہنچ کر ہی تیز ہوتی ہے، اپنے قریب قریب وہ اتنی تیز نہیں ہوتی بلکہ دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے. اور یہی اگزامپل ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، واقعات کا رخ ایک دم سے بدل گیا. اب ہم جانتے ہیں کہ نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے، اسلام کا غلبہ شروع ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب میں ویلکم کیسے کیا جائے گا؟ ایز اے سردار ویلکم کیا جائے گا، اور ویلکم ہونے کے بعد غزوہ بدر میں ہی پہلی وکٹری ہوگی، پہلی فتح ہوگی. اور انشاءاللہ ہم مختلف غزوات کور کرتے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسلام کا آفتاب جو کہ طلوع تو مکہ میں ہوا تھا، لیکن اس کی کرنیں مدینہ کے افق پر چمکنے لگیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا یہاں سے آغاز، اور اس کے بعد مدینہ میں ہجرت کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی. عام لوگوں نے، جو عام مسلمان تھے نا، ان کو اجازت مل چکی تھی. انہوں نے 13 نبی شروع ہو گیا، آپ سمجھے کیوں؟ کیونکہ ذی الحج میں ہوتا ہے نا حج، ذی الحج ختم ہو گیا، محرم شروع ہو گیا 13 نبی کا. 13 نبی میں ہجرت ہوئی تھی. 13 سال ہیں ٹوٹل مکہ کے. کس مہینے میں ہجرت ہوئی تھی یہ ہم انشاءاللہ جب ہجرت کی ڈیٹیلز پڑھیں گے تب ہم اس کے اوپر واپس آئیں گے. عام مسلمانوں کو اجازت مل چکی تھی ہجرت کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی. جب آپ کو اجازت ملے گی، کب آپ نے ہجرت کی، یہ سارا انشاءاللہ اب ہم مدینہ کا جو مدینن ایرا جب ہم سٹارٹ کریں گے، مدنی دور جب ہم سٹارٹ کریں گے، یہ سارا کچھ ہم اس میں اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ.
اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اتنا لمبا 13 سال کا عرصہ ہم نے 19 ایپیسوڈز میں اسٹڈی کیا، اس کا مطالعہ کیا، اس پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، اس میں سے بہت سارے لیسنز ہم نے ہر واقعے سے سیکھے. اس کو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس میں سے صرف ایک اہم سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مکہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ 1290 میں آ کر نماز کی لیجسلیشن ہوئی ہے، نماز فرض کی گئی ہے، روزے ابھی فرض ہی نہیں ہوئے، زکوٰۃ ابھی فرض ہی نہیں ہوئی، جہاد بھی ابھی فرض نہیں ہوا، حج بھی فرض نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں فرض ہوا، نماز اینڈ میں دے دی گئی اور اس کے بعد مدینہ ہجرت کر دی گئی. تو بیسکلی مکہ کے 13 سال میں کیا ہو رہا تھا؟ مکہ کے 13 سال میں ہو رہا تھا قرآن مجید کا نزول. قرآن مجید 2/3 آف دا قرآن واز ریویلڈ ان مکہ نیرا. 2/3 قرآن مجید نازل ہو چکا. قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا جا رہا ہے صحابہ کا، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ کیا جا رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن کو پریکٹیکلی قرآن کی جو باقی تعلیمات ہیں جو تب تک نازل ہوئی تھیں ان کے ذریعے سے صحابہ کی زندگی میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. بیسکلی ان کے دلوں میں ایمان کی جڑوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ارکان اسلام کھڑے ہوتے ہیں نا، ابھی دیکھیں کچھ فرض نہیں ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے اوپر جو رکن کھڑے ہوں گے اسلام کے 5 رکن ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید، ٹھیک ہے. توحید کا ہمیں پتہ چل گیا، نماز اینڈ میں آئی، باقی ابھی آئے نہیں. تو یہ جو رکن تھے نا سارے، یہ کس کے اوپر کھڑے ہوں گے؟ ایمان کے اوپر کھڑے ہوں گے. ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالتقدیر، ٹھیک ہے. یہ سارا جو ایمان تھا بیسکلی ایمانیات کی بات ہوتی ہے مکی صورتوں میں، اس کو مضبوط کیا گیا. اب مضبوط کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ مضبوط کرنے سے یہ ہوگا کہ تب انسان کے عمل میں تبدیلی آئے گی، تب اسے پتہ چلے گا ہاں اب میں نے اپنا سر نہیں اٹھانا اللہ کے آگے، اب صرف اور صرف مرضی چلے گی. تو کس کی چلے گی؟ صرف اور صرف اللہ کی مرضی چلے گی، ٹھیک ہے. ایمان آنے کے بعد اصل میں امن آتا ہے. ایمان ٹرانسلیٹ ہوتا ہے عمل کے اندر. یہ وہ ٹرائی اینگل ہے جہاں پر جو بنا ہوا ہے، جو بیسکلی ہم نے فرسٹ کلاس میں اسٹڈی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی کلاس میں نے آپ لوگوں کی لی تھی، میں نے بتایا تھا ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ علم کی وجہ سے. یہاں پہ علم لکھا ہے نا ٹاپ آف دا ٹرائی اینگل پہ. علم حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان بڑھے گا. اب اس علم میں شامل کر لیجئے سیرت اور قرآن و حدیث دونوں، یہ دونوں علم، both of these are the sources of guidance for us Muslims and for everybody, for all of the mankind. یہ جو 2 علم کی سورسز ہیں قرآن و حدیث، یہ ہم حاصل کریں گے، کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان بڑھے گا. ایمان بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ عمل میں ٹرانسلیٹ ہوگا، عمل بڑھے گا. عمل بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ عمل بڑھے گا تو ہمارا دل کرے گا یا اللہ مجھے اور پتہ چلے، کہیں میری نماز میں کوئی کمی تو نہیں ہے. ایسے ہی پڑھنی تھی نا میں نے نماز، خشوع و خضوع ٹھیک چل رہا ہے نا میری نماز میں، سجدہ میں نے اسی طریقے سے کرنا تھا نا جس طریقے سے میں کر رہی ہوں. یہ سب ایمان عمل آنے کے بعد دل کرے گا مجھے اور پتہ چلے، اور پتہ چلے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر ایمان بڑھے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان بڑھے گا پھر عمل بڑھے گا. یہ سرکل بیسکلی چلتا جائے گا. اور ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے، نیچے جاتا ہے اوپر جاتا ہے. تو اس پرپس کے لیے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہی رہے، ایک سرٹن لیول سے نیچے ہی نہ گر جائے، بالکل ہی ہم عمل چھوڑ نہ دیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم علم کے ساتھ جڑے رہیں، ہم اس قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ جڑے رہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیمات مسلسل مکی دور میں دے رہے تھے اور ڈیفینیٹلی مدنی دور میں بھی دیں گے، کیونکہ ایمان پر تو ہمیشہ کام ہوتا رہا نا. لیکن ابھی ہم مکی دور میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کام ہی صرف اس پہ ہوا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کے بعد جب انہیں کہا گیا کہ عمل کرو، انہوں نے کیسے عمل کیا؟ انہوں نے ایسے عمل کیا، کسی جہاد سے انکار نہیں کیا. جو حکم آتا تھا اللہ کا، شرابیں بہا دو، فوراً بہا دی ساری کی ساری. پردہ کرو، جیسے ہی پردے کا حکم آیا ہے صحابہ نے اپنے گھروں میں جا کے عورتوں کو بتایا کہ اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے. ان کے گھر میں جو چادریں تھیں، کسی کی بیڈ شیٹ تھی، کسی کا پردہ تھا، کسی کی بچھانے والی چادر ہے، کسی کی کوئی چادر ہے، انہوں نے وہ چادریں اپنے اوپر ڈالی. یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اپنے اوپر ڈالی. اور اگلی ہی نماز میں خواتین آئی ہیں تو وہ ساری کی ساری اوپر سے نیچے تک ڈھکی ہوئی تھی، کچھ بھی ان کا نظر نہیں آ رہا تھا، چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یہ امپلیمنٹیشن تھی ان کی. کیوں تھی یہ عمل؟ کیوں تھا ان کا؟ اس وجہ سے تھا. علم نے ایمان کو بڑھایا، ایمان نے عمل کو بڑھایا، اور یہ سائیکل چلتا گیا. اور یہ سائیکل ریورس میں بھی چلتا ہے، یہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں.
جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے مزید علم حاصل کریں. مزید علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا عمل کتنا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. ہم عمل کرتے ہیں, پھر سے ایمان بڑھتا ہے. تو یہ جو سائیکل ہے ان تین چیزوں کا, بوتھ ویز, کلاک وائز اینڈ اینٹی کلاک وائز, اٹ ورکس. ٹھیک ہے. اور یہ جو بیچ میں آیت میں نے لکھی ہے نا, یہ سورۃ المجادلہ میں آتی ہے. یہ لکھتے لکھتے مجھے بیسکلی یہ آیت یاد آ گئی تھی, اور دیکھیں اس میں بالکل یہی بات ہو رہی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا, بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کہ بیسکلی ایمان لائے, منکم تم میں سے, والذین اوتوا العلم, اور یہ لوگ دیے گئے علم. اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان دیے گئے اور علم دیے گئے. کس چیز میں بلند کرتا ہے؟ درجات, درجوں میں بلند کرتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہوں, کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایمان پہ کام کرنا ہے اور علم پہ کام کرنا ہے. یہ سورۃ المجادلہ کی آیت ہے, سیکنڈ پیج پہ سب سے نیچے آتی ہے. بہت لمبی آیت ہے, اس میں سے میں نے ایک پورشن صرف آپ کو دیا ہے, تو اس سے ہمیں یہ پروف بھی مل گیا. ٹھیک ہے. اب ایمان آلریڈی کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں, تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایمان ہوگا بالقلب, دل کے ذریعے سے, دل میں ماننا, تسلیم کرنا, صرف تسلیم کرنا نہیں, یقین کرنا. یقین ہوگا آخرت پر تو تبدیلی آتی ہے, ادروائز تبدیلی نہیں آتی. ایمان باللسان, زبان سے اس کا اظہار, ماننا ضروری ہے. اس کے بعد زبان کیسے چلے گی؟ جیسے ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق. اس کے بعد ایمان بالجوارح, ہمارے جوارح کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعضاء کو, باڈی پارٹس کو بیسکلی کہا جاتا ہے. تو بیسکلی عمل کی بات ہو رہی ہے, تھرو ایکشنز, تھرو ہارٹ. ایمان ہوگا ان ہارٹ, دین تھرو ٹنگ, ہماری زبان, اینڈ دین تھرو آور ایکشنز, تھرو آور ایکشنز. تو ہمارے عمل میں بھی نظر آئے گا بیسکلی, تبھی ایمان ہمارا مکمل ہے, ادروائز ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے. یہاں پر ایک اور ٹرائی اینگل بن سکتا تھا قلب, لسان اور جوارح کا, لیکن میرے ذہن میں نہیں آیا. آپ لوگ بنا سکتے ہیں اگر آپ کہیں اور پڑھائیں یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی. اب ایمان آنے کے بعد جو اسلام میں طاقت آئے گی, ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا. اصل میں بیسکلی ہمارا پرابلم ہی یہ ہے, پیدائشی مسلمان ہیں. ہم سمجھتے کہ ہم تو بس پیدائشی مسلمان اس لیے ڈائریکٹ ٹکٹ ٹو جنت, ہماری تو ڈیسٹینیشن ہی جنت ہے. اب ایمان چاہے نیچے نیچے چل رہا ہے, عمل ہے ہی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام ہوتا ہے سر تسلیم خم کر لینا, کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ. سمجھ آئی؟ کمپلیٹ سبمیشن. کمپلیٹ سبمیشن آتی ہی تب ہے جب ایمان پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایمان جتنا زیادہ ہوگا تب ہی ہم مکمل سر تسلیم خم کر سکیں گے. ایمان جب آ جاتا ہے تبھی وی کین چیلنج دا نارمس, وی کین چیلنج ایوری تھنگ, آل آف آور رانگ ایکشنز. جو ہم غلط کر رہے تھے اس میں اگر ہم چاہتے ہیں تبدیلی آئے, جو ہماری پریکٹسز تھی غلط, صرف پریکٹسز نہیں, جو ہمارے کلچر میں غلط بن چکی ہیں چیزیں, پارٹ بن چکا ہے ہمارے کلچر کا, جو ہماری روایات, تہذیب, ہمارے خاندان کے رسوم و رواج, سب ان سب چیزوں کا جو غلط پارٹ بن چکا ہے, اس سب کو پھر چیلنج کرنے کا, اس میں چینج لانے کا کیا طریقہ ہے, اس کو ماڈیفائی کرنے کا, آلٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صرف اور صرف ایمان پر کام کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے نا ایمان کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے کیا؟ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے مکمل طور پر اللہ کو اطاعت شو کی جائے, کلی اطاعت. جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو جزوی اطاعت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آلریڈی میں نے یہ آیت آپ کو سنا دی تھی. ہاں جی, تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ یہ آیت آلریڈی میں نے آپ کو بتا دی, میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے. اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے پورے اسلام میں داخل ہو. اب میں نمازیں پڑھوں لیکن فجر کی نہ پڑھوں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم ایسے سوچتے ہیں نا, میں نمازیں پڑھ لوں, چلو قرآن نہ پڑھوں, چلو میں جھوٹ بول لوں, غیبت کر لوں, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, میں تو مسلمان ہوں, جنت میں ہی جاؤں گی. میں پردہ نہ کروں, میں 5 نمازیں تو پڑھ رہی ہوں نا, کچھ نہیں ہوتا. ہمارا طریقہ سوچنے کا کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے ہمارا سوچنے کا. ٹکٹ تو ہمیں مل ہی جانی ہے جنت کی, پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورے کے پورے داخل ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آلریڈی ایمان لائے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اس کا یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. ٹھیک ہے. ایمان لاؤ مطلب کہ صحیح سے ایمان لاؤ بھائی, اچھے طریقے سے ایمان لاؤ, جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ایمان لے کر آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اور آگے اس آیت میں کیا آتا ہے؟ والکتاب الذی نزل علی رسولہ.
ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو کہ ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا، انکار سے کیا مطلب ہے؟ اب اس کو یہ نہ سمجھے گا زبانی انکار کرنا، ہم زبانی انکار نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پریکٹیکلی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، مانتے ہیں، بولتے ہیں، عملاً ہم 5 نمازیں پڑھ نہیں رہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کو ہم پریکٹیکلی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پریکٹیکلی ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، یہ تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں۔ یہ جو لاسٹ بات میں نے لکھی ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے، یہ سارا ایمان کے اوپر کام کرنے کے بعد وہ صحابہ کی سچویشن ہو چکی تھی کہ جب ہم مدنی صورتیں پڑھیں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں بار بار صحابہ سوال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مدنی صورتوں کی بہت ساری آیات ہیں جو کہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یسألونک عن الانفال، وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے فلاں فلاں چیز کے بارے میں، یسألونک عن الساعہ، یسألونک عن المحاذ، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الانفال، ٹھیک ہے؟ مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ سوال کیوں کر رہے تھے؟ آؤٹ آف کیوریاسٹی نہیں کر رہے تھے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا، ایمان آتا ہے تو دل کیا کرتا ہے؟ مجھے مزید علم حاصل کرے، اسی لیے ہم مدنی صورتوں میں بار بار یہ یسألونک والا ورڈ ہم دیکھیں گے، خصوصاً سورۃ البقرہ میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جو سرکل ہے ہمارا انشاءاللہ یہ چلتا رہنا ہے۔ ہم نے مکی دور سے یہ بہت بڑا لیسن سیکھا، اس کو ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اس پورے سیشن کو ہم کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں تعریف کی، مہاجرین کی بار بار کی، خصوصاً مدنی دور کی صورتوں میں کی۔ جب انصاری بھی آ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی اور انصاریوں کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کے لوگوں کی بھی تعریف آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن یہ صورت کیا ہے؟ یہ مکہ کی صورت ہے، مکہ نہرہ کے اینڈ لاسٹ پیریڈ میں نازل ہوئی، اور اس میں وہ لوگ جو ایمان لائے، مہاجرین بیسکلی ان کی تعریف ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو وعید دی گئی ہے۔ تو یہاں یہ ہم اس کی آخری آیات ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کو دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو دھیان سے دیکھنا ہے اور دھیان سے سننا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں چیک کر لوں جی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو رہے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، یہ انہی صحابہ کی بات ہو رہی ہے جن کی آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، تو وہ داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی ہے کلیئر کٹ کامیابی، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی کنفیوژن، دس از دا وکٹری۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا نہیں تھی میری آیات کے پڑھی جاتی ان کے اوپر، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تکبر کیا تم سب نے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور ہو گئے تم سب نافرمان۔ یہاں پر جو کفار تھے نا ان کی ایک برائی بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے تکبر کیا، تکبر کی بیسس پہ انہوں نے اسلام کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، اور ہو کیا گئے؟ یہ لوگ مجرم بن گئے، ٹھیک ہے؟ تکبر کیا ہوتا ہے آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ بتا رہی ہوں۔ حق کو جھٹلانا تکبر ہے۔ کب ہے تکبر؟ جب انسان اپنی بات کو بڑا سمجھتا ہے، باطل کو بڑا سمجھتا ہے، حق کو حقیر سمجھتا ہے، حق کو حقیر سمجھتے ہوئے حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ تکبر کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ، ایک فیکٹر کو حقیر سمجھا جائے گا، دوسرے فیکٹر کو بڑا سمجھا جائے گا، اور اس کی بیسس پہ ریجیکشن کی جائے گی۔ تو اس طرح یہ ڈیفینیشن جہاں پہ پوری اترتی ہے، تو ان لوگوں نے بیسکلی کیا تکبر، اللہ کے حق کو سمجھا چھوٹا، برا، نعوذ باللہ، اور اپنے باطل کو انہوں نے سمجھا اچھا، بڑا، اور اس طرح انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت کی جو گھڑی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، تو اس کے آنے میں تو تم کہتے تھے کہ نہیں ہم جانتے کہ کیا ہے قیامت، یعنی وہ آگے سے سوال پوچھنے لگتے کہ یہ کیا ہے، قیامت کیا ہے، ہم نہیں جانتے، نہ ہی ہم سمجھتے ہیں اس کو مگر ایک خیال، اور نہیں ہیں ہم اس پر یقین کرنے والے، یعنی ہم صرف اس کو ایک گمان سمجھتے ہیں، ایک خیال سمجھتے ہیں، ایک ظن سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی اپنے تکبر کی بیسس پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نمبر 1
قیامت کو جھٹلا رہے ہیں بیسکلی نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، حق کو جھٹلا رہے ہیں، نمبر 2 قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں ان کے اعمال کی جو انہوں نے عمل کیے۔ کب؟ قیامت کے دن کی اب یہ بات ہو رہی ہے، تو قیامت کے دن ان کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ گھیرے گا ان کو، کون؟ اللہ تعالیٰ ان کو گھیر لے گا جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بیسکلی قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت انہیں گھیرے گی جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پر اب ان کا جرم بتایا جا رہا ہے۔ پہلا ان کا جرم کیا تھا؟ تکبر۔ دوسرا ان کا جرم کیا ہے؟ مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، حق کا، قیامت کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وقیل الیوم، اور کہہ دیا جائے گا اس دن، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم، آج کے دن بھلا دیا ہم نے تمہیں جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا اس ملاقات کو، آج کے دن کی ملاقات کو، تمہارے ساتھ اس ملاقات کو، یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار، اور ٹھکانہ تمہارا ہے جہنم، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے تمہارا کوئی بھی اب مددگار۔ تو بیسکلی جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، بھلا دیا، انہیں کیسے بھلا دیا؟ اپنے عمل کے ذریعے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے تو زبان سے بھی جھٹلایا نا، دل سے بھی جھٹلایا، عمل سے بھی جھٹلایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے انکار کر کے اصل میں ہم بھی قیامت کے دن کو نعوذ باللہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس نے تو کبھی آنا ہی نہیں ہے، اسی لیے نہ ہماری نمازیں پوری ہیں، نہ ہم باقی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ مکمل عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اگر جو کوئی اللہ کے احکامات کو بھلا دے گا تو بیسکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ اس کو اس دن بھلا دوں گا۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو دنیا میں اللہ کو بھول کر چلتے ہیں نا، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت انہیں نہیں دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اگنور کریں گے۔ جیسے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کریں گے نا، نماز کا ٹائم ہے، پڑھ ہی نہیں رہے، سو رہے ہیں مزے سے، اگنور کر دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پھر اگنور کریں گے قیامت کے دن، بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس دن جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھلایا ہوا تھا، اسی طرح میں قیامت کے دن تمہیں بھلا دوں گا۔ اور یہ جو ذکر ہے نا، یہ بار بار آتا ہے قرآن مجید میں، سورۃ طٰہٰ میں بھی یہی ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ دوبارہ بتائی جا رہی ہے، یہ اس لیے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق، تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تھا، یعنی تم سمجھتے تھے کہ دنیا ہی سب سے امپورٹنٹ ہے، دنیا ہی اہم ہے، دنیا کے کام ہی امپورٹنٹ ہے، ایمان پہ تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی، سیرت پڑھنے کی، حدیث پڑھنے کی، نمازیں کمپلیٹ کرنے کی، باقی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی، جھوٹ چھوڑنے کی، غیبت چھوڑنے کی، وعدہ خلافی نہ کرنے کی، دھوکہ کسی کو نہیں دینا، زکوٰۃ مکمل اپنی دینی ہے، اپنے روزے سارے پورے رکھنے ہیں، روزوں میں موویز اور یہ میوزک ڈراماز اس میں ٹائم ضائع نہیں کرنا، رمضان ٹرانسمیشنز دیکھ کر ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، یہ سارا اس سب میں تم انوالو نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس سب میں تم تب انوالو ہوئے جب تم نے دنیا کی زندگی کو امپورٹنٹ سمجھا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا، دھوکے میں رکھنے سے کیا ہوا؟ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، سو آج نہ نکالے جائیں گے وہ اس میں سے، جہنم میں سے، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ توبہ قبول کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ صرف اور صرف دنیا، قیامت کے دن اب توبہ نہیں قبول ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری حمد کیا ہوتی ہے؟ تعریف پلس شکر، پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ بوتھ ٹوگیدر میک حمد، ٹھیک ہے، حمد میں یہ دونوں میننگ شامل ہوتے ہیں، ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے ہے، مطلب تم تکبر کرو، تم جھٹلاؤ، تم مذاق اڑاؤ، پھر بھی ساری حمد کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ سے کوئی حمد لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اللہ کی حمد میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ جو اللہ کون ہے؟ اللہ رب ہے السماوات کا۔ اب ہم تو آلریڈی پڑھ چکے اسراء والمعراج میں، سارا سٹرکچر ہم نے دیکھ لیا، زمین کا بھی دیکھا، زمین کا ویسے اتنا زیادہ نہیں دیکھا، زمین کے اندر بھی میں پڑھاتی ہوں جب بھی ہم بیسکلی عالمین کی بات کرتے ہیں، اور بیسکلی ہم نے السماوات کی جو ایکسپینشن ہے، اس کی جو وسعت ہے، وہ سارا ہم نے اسٹڈی کر لیا۔ تو اس سارے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس پورے السماوات الارض پورے عالمین کو بنایا ہے، اس کا رب، ساری
ساری کی ساری حمد اسی کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے ہے ساری کی ساری کبریائی. تکبر کون کر رہا تھا؟ یہ لوگ تکبر کر رہے تھے جو کہ حق کو جھٹلا رہے تھے، ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ہم کب تکبر کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے دل کی مان رہے ہوتے ہیں، ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ہم ساری نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور بہت ساری بیسکلی اس میں ایگزامپلز آ جائیں گے. ہر کوئی اپنی ایگزامپل خود رکھ کے دیکھے ان آیات میں. ٹھیک ہے، اپنے اوپر ان آیات کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو کبریائی ساری اللہ کے لیے ہے، تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے. یہ حدیث قدسی ہے. جو اس کبریائی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے، کبریائی صرف اور صرف اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، اور حدیث ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا دنیا میں، وہ قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے نا، بڑی چیز سمجھتے تھے. تو قیامت کے دن بہت چھوٹے ذرے کی طرح، چونٹی کی طرح اٹھائے جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد میری ہے، کبریائی بھی میری ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اسی کے لیے ہے ساری کبریائی. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں. ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی کبریائی پھیلی ہوئی ہے نا، سب اللہ کے لیے، سب پرائڈ اللہ کے لیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی ہے خوب عزت والا، خوب اقتدار والا، سب پر غالب، سب سے زیادہ زبردست. یہ ساری معنی العزیز میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور حکمت والا، مکمل حکمت والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے. تو ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ پھر ہم کسی بھی قسم کی کبریائی دکھائیں؟ ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم مکمل اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں، ہم اللہ کے سامنے مکمل طور پر عاجز نہ ہوں، اپنا سر دن میں 5 دفعہ نیچے زمین پہ نہ رگڑیں. ہم اپنی مٹی سے بنے نا، ہم تو ہم بار بار مٹی پہ سر رگڑ کے مٹی کو یاد نہ کریں. ٹھیک ہے، کیا کام بنتا ہے ہمارا؟ کوئی بھی کام نہیں بنتا. جب ہمارے ذہن میں یہ آخری 2 آیات رہیں گی نا سورۃ الجاثیہ کی، اور ان کو یاد کر لیجیے گا. یہ جو 2 آیات ہیں نا، ان کو ہم ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں. آپ ہر نماز کی رکعتوں میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، آپ سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں، تو یہ 2 آیات نہیں پڑھ سکتے؟ کتنی آسان ہے. ان کو یاد کیجئے، ان کے مطلب کو سمجھیے اور ان کو اچھی طریقے سے اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کیجئے، تاکہ انہیں بار بار دیکھ کر، انہیں بار بار پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے. اللہ کے بارے میں علم حاصل کر کے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا میں کچھ بھی نہیں، میری مرضی کچھ بھی نہیں، اللہ بڑا ہے، کبریائی اللہ کی ہے، حمد اللہ کی ہے، میری تو تعریف ہے ہی نہیں، میں تو بے نام ہوں، میں تو ذرہ ہوں، میری کبریائی، میری مرضی ہی نہیں. مرضی اس کی ہوتی ہے جو بڑا ہوتا ہے، مرضی اس کی ہوتی ہے جس کی کبریائی، جس کا تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میری کوئی مرضی نہیں، اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں، میرا نفس بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان آیات کو ہم نے اس طریقے سے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. ان 2 آیات کو دوبارہ دیکھیے، اور اب میں انشاءاللہ ان دونوں آیات کی تلاوت لگانے لگی ہوں. تلاوت کو دھیان سے سنیے گا، اور صرف یہ 2 آیات کی تلاوت ہے. ان کو سننے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کنکلوڈ کریں گے، تو ان کو دھیان سے سنیے گا، ویٹ کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی الحمدللہ. یہاں پر ہم اپنی کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں. آج کا لیسن ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے جو ہم نے پوری سیرت سے سیکھا، اور کوشش کریں گے کہ ہمارا ایمان زیادہ سے زیادہ ہی رہے. خصوصاً آگے رمضان بھی آنے والا ہے. رمضان بھی ہمارے ایمان پر کام کرے گا اور ایمان ہمارا عمل میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.